تو قومی اسمبلی کی طرف سے ایک واضح ہدایت اب حکومت کو جاری کر دی گئی ہے ایک قرارداد کی صورت میں. اس قرارداد میں پابند کیا ہے شہباز شریف کی حکومت کو اور ان کی کابینہ کو کہ وہ جو 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے انتخابات کب کرنے ہیں، یہ تاریخ ہے، اس کے اوپر آپ نے یہ شیڈیول کے تحت انتخابات ہر حال میں کروانے ہیں، اس کو آپ نے نہیں ماننا. تو اب ایوان کھڑا ہو گیا ہے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے سامنے. اس قرارداد کے اندر صرف اسی فیصلے کی بات نہیں ہوئی، اس قرارداد کے اندر 3 اور فیصلوں کا بھی ذکر ہوا ہے. بتایا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک از خود نوٹس کے معاملات کو آپ قواعد و ضوابط کے ذریعے طے نہیں کر پاتے، اس کے تحت چلنے والے تمام کیسز کو آپ نے مؤخر کر دینا ہے، بشمول اس کیس کو جس کا 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا. پھر اس فیصلے کو ختم کرنے کے لیے جو جسٹس بندیال صاحب نے 6 رکنی بینچ بنایا تھا، اس کی جو جلدی میں جو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو فارغ کیا تھا، اس کے اوپر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا. اور چوتھا جو معاملہ ہے وہ 63A کا معاملہ ہے، جس کی تشریح کرتے ہوئے جج صاحبان نے حمزہ شہباز کی حکومت بنوانے کی راستے میں رکاوٹ ڈالی، چودھری پرویز الہی کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان ممبران کو جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے اپنے مخالفین کو اپنی پارٹی کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کے ووٹوں کو نہ صرف ڈسکاؤنٹ کر دیا بلکہ ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، اور پرویز الہی صاحب کی حکومت بن گئی اور حمزہ شہباز حکومت نہیں بنا پائے. اس کے اوپر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا اور ان تینوں معاملات کے اوپر اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ لارجر بینچ ان تینوں معاملات کو دیکھے گا اور اس کو ریویو کرے گا. لارجر بینچ کس قانون کے تحت بننا ہے وہ پارلیمان نے آلریڈی پاس کیا ہوا، صدر مملکت کے پاس موجود ہے. اور دوبارہ دہراتے ہوئے کہ اب یہ انفرادی معاملہ نہیں رہ گیا، اب یہ شہباز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون کا معاملہ نہیں رہ گیا، یہ پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں رہ گیا، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا معاملہ نہیں رہ گیا، چونکہ ایوان میں یہ قرارداد پیش ہوئی ہے اور ایوان نے اس کو پاس کیا ہے. اور جج صاحبان کی جو طرز ہے، جو طریقہ ہے، جو طور ہے، جو طرز فکر ہے، جو طرز عمل ہے، ان تمام کو انہوں نے شدید قسم کی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تو اب جسٹس بندیال، ان کے ساتھی جج صاحبان جو ہیں، ان کو ایوان کی طرف سے ایک شدید قسم کے آئینی چیلنج کا سامنا ہے کہ جب ملک کا ایوان یہ کہنے لگ جائے پارٹی لائلٹی سے بالا ہو کے کہ جناب آپ کے فیصلے میں قابل قبول نہیں ہیں، آپ نے جو الیکشن کی تاریخ دی ہے اس کے اوپر ہم الیکشن نہیں چاہتے، کابینہ کو کہے کہ آپ اس فیصلے کو آپ نے نہیں ماننا، تو ایک کمپلشن کریٹ کر دیتے ہیں حکومت اور کابینہ کے لیے، اور حکومت اور کابینہ اس لڑائی میں آپ کو دوسرے اور تیسرے نمبر پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اب معاملہ حکومت اور کابینہ کا نہیں ہے. اب اگر جج صاحبان نے کسی کو بلانا ہوگا کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا، تو وہ سیدھا جا کے آرگومنٹ یہ کریں گے جی کہ ہمیں تو ایوان نے کہا، اور ایوان ہمیشہ بالا ہوتا ہے تمام کنسیڈریشن سے، اور یہ اکراس دا پارٹی یہ لائن لی گئی ہے، تو ہم تو ایوان کی کنٹیمپٹ نہیں کر سکتے، اور آپ کے فیصلے کو چونکہ ایوان نے مانے نہیں ہے لہٰذا یہ فیصلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. نہ صرف یہ فیصلہ ایگزسٹ نہیں کرتا بلکہ جس فیصلے کے ذریعے آپ نے اس فیصلے کو نلیفائی کیا ہے جس نے آپ کے اختیارات کو چیلنج کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اس کو بھی ہم نہیں مانتے، اور اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے جس کے ذریعے آپ نے حمزہ شہباز کی حکومت کو روکا تھا اور پرویز الہی کی حکومت بنوائی تھی. تو جب یہ آپ پوائنٹ آف ویو لے کے جائیں گے تو پھر کورٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس معاملے کو محدود کر دینا کسی خاص فرد کی جو نااہلیت ہے کنٹیمپٹ کیس کے اوپر، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ ایوان نے اب یہ جوڈیشری سے جو مخاصمت ہے اس کو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اپنے آپ کو حکومت وقت نے اور کابینہ نے اور پرائم منسٹر نے ایوان کے حصار میں دے دیا. اب ایوان ان کے گرد کھڑا ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم ہے، انتخابات کروانے ہیں 90 دنوں کے اندر، اگرچہ سپریم کورٹ نے اب خود ہی وہ ڈیٹ چینج کر دی ہے، اس کے اندر امینڈ کر دیا ہے، اور جب وہ فیصلہ قابل عمل ہی نہیں رہا حکومت وقت کے لیے کیونکہ ایوان کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کریں گے، تو جج صاحبان کے لیے ٹف ٹائم ہیڈ، ظاہر ہے اس کا رسپانس وہ دیں گے. یہی جو ایوان کا ذہن ہے اور ایوان کی قرارداد ہے، اس کا اثر الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ہونا چاہیے ٹیکنیکلی، کیونکہ ایوان کو کہہ سکتا ہے کہ جی
جس فیصلے کے تابع میں آپ نے الیکشن شیڈول جاری کیا وہ فیصلہ موجود ہی نہیں ہے، اور یہ آپ کو ملک کے نمائندگان کہہ رہے ہیں جو اللہ کے بعد عوام کے بہاف کے اوپر حاکمیت کر رہے ہیں آئین کے تابع۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن آئینی لڑائی جس میں پہلے آپ کو صرف حکومت پھنستی ہوئی نظر آ رہی تھی اور حکومت کے اندر بھی چند ایک منسٹریز پھنستی نظر آ رہی تھیں یا پرائم منسٹر پھنستے ہوئے نظر آ رہے تھے، اب وہ آئینی لڑائی جو ہے وہ ایوانی لڑائی کے اندر تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے لیے مشکل وقت ہے، بالخصوص یہ جانتے ہوئے کہ ان کے پاس سپریم کورٹ کے اندر سے بھی میجورٹی موجود نہیں ہے، اور جو میجورٹی کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق تو جسٹس بندیال کے فیصلوں کے طریقے، ان کے فیصلے، اس کا مواد، اس کا متن، کورٹ کا کنڈکٹ، بینچ بنانا، اختیارات کا استعمال کرنا، چیف جسٹس کے اختیارات کو ثوابدیدی اختیارات گردانا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کورٹ کے اندر سے سپورٹ موجود نہیں ہے۔ اور اس پس منظر میں جو 4 رکنی بینچ ہے جس کے 3 اراکین نے اپنے خیالات کا واضح انداز سے اظہار کر دیا ہے، اگر اس کے چوتھے رکن نے جسٹس اطہر من اللہ نے بھی اپنی ایک تفصیلی ججمنٹ جاری کی، جس کے اندر وہ واضح انداز سے اگر وہ بتائیں کہ ان کے خیال میں 3-2 سے یہ فیصلہ قبول ہوا تھا یا 4-3 سے ریجیکٹ ہوا تھا، تو جو 3 ججز ہیں ان کے لیے مشکلات میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو آج اس قرارداد کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک طویل اور تھکا دینے والی آئینی اور قانونی جنگ نے ایک اور شکل اختیار کی ہے۔